أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 9 کا، آیت نمبر 21 سے آغاز کرتے ہیں اور پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اور جو شخص شیطان کی نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ وہ اس سے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ شیطان سب سے پہلا جو حکم دیتا ہے وہ بے حیائی کا ہوتا ہے، اور دوسرا حکم دیتا ہے اس کو برائی کرنے کا۔ یعنی کوئی انسان اگر برائی کرتا ہے تو بے حیائی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے وہ بے حیا ہوگا، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی اور پھر وہ برائی کی طرف جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور آج ہماری محفلوں میں سے ہم لوگوں میں سے حیا ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو، اور کیونکہ شیطان اگر تم شیطان کے قدموں پر چلو گے تو وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ شیطان اپنے قدم یعنی وسوسے سے انسان کے دل میں آتا ہے، اور شیطان کے قدم ہمیشہ وسوسے ہوتے ہیں، وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہمارے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے دل کے اندر ایک وسوسہ لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ وسوسہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وسوسہ پہ گناہوں میں بدل جاتا ہے، اور شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور پھر وہ وسوسے ہی ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جب بھی دل کے اندر ایسے منفی خیالات آئیں اور جیسے ہی ابھرنے لگے تو یاد رکھیے کہ یہ شیطان کے وار ہیں جو ہمارے انسان کے دلوں کے اندر وسوسوں کی صورت میں پیدا کر رہا ہے۔ انسان کو شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو بلا شبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ بے حیائی کا بھی اور برائی کا بھی، پہلے بے حیائی کی طرف لے کر آئے گا۔ ہم اگر بڑی آسانی سے کوئی فیشنز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ وہ بے حیائی ہے، ہمارے جسم کی نمود و نمائش ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ واقع افق میں مسلمان اس میں واقع افق میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کیا ہوا کہ وہ رونے لگ گئے، اس میں واقع افق کے اندر مسلمانوں کے ایمان ڈگمگانے لگ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا جو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے چرچوں سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کر لیا۔ نہ کوئی بھی اپنے زور پر ادروائز کوئی بھی اپنے زور پر خود کوئی بھی اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے پاک نہ کرے، جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو اس گناہ سے پاک نہ کرے۔ آپ بتائیں گے کہ واقعہ افق کیا تھا؟ واقعہ افق کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ پہ بہتان لگایا گیا تھا جی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگایا گیا تھا۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید اس کو ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، ایمان والوں کے دل کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ایسے مت ہو جاؤ، یعنی تم میں سے کوئی بھی شیطان کی پیروی کرنے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ شیطان اور اس کی لشکر انسانوں کو اپنی پیروی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ہر وقت دیتے رہتے ہیں، اور ان کے سامنے گناہوں کو خوبصورت بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور انسان کا نفس برائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اگر بندے کو شیطان اور نفس کے حوالے کر دیا جائے تو کوئی بھی گناہوں اور برائی سے بچ کر نیکیاں حاصل نہ کر سکے، کوئی بھی برائیوں سے پاک نہ ہو سکے، کوئی بھی طہارت حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے اپنے نفس کو اپنے قابو میں پکڑے رکھنا لازم ہے۔ ما زکا منکم من احد ابدا، کوئی بھی پاکی حاصل نہ کر سکے، کوئی بھی طہارت حاصل نہ کر سکے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے کے اندر کہ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا
انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے اور پاک کر دے اس کو، تو اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا آقا اور مولا ہے۔ کس کا؟ نفس کا۔ تو ہمیں چاہیے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے ہر وقت کوشش کریں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں۔ اس آیت میں اہل فضل کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولا یأتلی، اور قسم نہ کھائیں۔ جو انہوں نے قسم کیا کھا لی تھی کہ جس کی وہ کفالت کر رہے تھے، جس کو وہ خرچ دے رہے تھے، کہ اب اس کو وہ خرچ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے۔ یعنی اس قسم کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر کے ان کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور لازم ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کرے۔ یعنی ان کی نیکی کو سلامت رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو معاف بھی کر دیں اور ان سے درگزر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے، اَن يَغْفِرَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے۔ تم اگر کسی کو معاف کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ انہوں نے دوبارہ سیدہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد شروع کر دی۔ یعنی اگر کسی انسان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کے بہکاوے سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے ملاقات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب ان کو کنویں میں پھینک دیا، اس کے بعد جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو پھر حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ تو بتائے گا؟ یعنی ان سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بھائیوں کو؟ کہ یقیناً یہ شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ ہاں جی، دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی برا کر جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، کہ یقیناً اس کو شیطان نے پہلا پھسلا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جیسے میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر سیدہ نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے۔ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پہنچتے تھے اور یوں دعا کیا کرتے تھے اور رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ برائی کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر حقیقت میں تم ایسا ہی کرتے ہو تو ان کے لیے ان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالتے ہو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا جب تک تم اس حالت میں رہو گے۔ یعنی جب تک تم ان کو معاف کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا اور تمہیں ہمیشہ اللہ غالب ہی رکھے گا۔ لیکن پھر جب ہم اپنے بدلے خود لینے کی کوشش کر دیں گے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مغلوب کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں، اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ اس آیت کے کریمہ سے ہمیں سب سے اہم ترین بات یہ سمجھنے کو ملتی ہے کہ کسی کی برائی کی وجہ سے، یعنی کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، اس کی مالی مدد ختم نہیں کرنی چاہیے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑا جرم کرنے کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی قتل کر دے تو اس کو بھی معاف کرنے کی ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو۔
कितनी अहम तरीन बात है कि माफी का कितना ज्यादा हुक्म दिया गया। कसास कहा, लेकिन अगर तुम उसको माफ कर दोगे तो क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में फरमाते हैं, इन्नल लदीना यरमून अल मुहसनाती मुहसनातिल गाफिलाती मुमिनाती लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, यकीनन उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने ईमान वाली औरतों पर बेहयाई का इल्जाम लगाने से डराया। ईमान वाली औरतें कौन सी हैं? जो बेहया नहीं हैं। यानी हया का होना सबसे लाजिम तरीन चीज है। आज बेहया कौन है? मर्दों से बढ़कर बेहया खवातीन और औरतें हैं। अगर औरतें बेहया ना हो तो माशरे में से बेहयाई और गंदगी खत्म हो जाए। ये बेहयाई को बढ़ाने वाली औरतें हैं, जो बेहयाई की तरगीब देती हैं और उसकी तरफ चलती हैं और लोगों को उसकी तरफ मदऊ करती हैं। सईद अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाहों से जो तबाह कर देने वाले हैं बचते रहो। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना। और हम इस बात को कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं कहते, कुछ नहीं समझते। हर बात को एक दूसरे के सर पे थोपना बहुत आसान समझते हैं। तोहमत से मुराद सिर्फ यही नहीं कि किसी की किरदार कशी की जाए। तोहमत में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि हम बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे पर तोहमत लगाते हैं। हम यकीनन हम इस कोई भी इंसान कि दूसरे दूसरे को पर तोहमत लगाने से कोशिश यही करता है कि उसको उस पर तोहमत लगा के उसको नीचा दिखाया जाए। और इस्लामी शरीयत में तोहमत दर हकीकत झूठा इल्जाम होता है। बुहतान तराशी, किसी पर झूठा इल्जाम लगा देना, वो तोहमत है। और ये तोहमत जो है ये गीबत से बढ़कर गुनाह है। गीबत का गुनाह सोचिए क्या है, कि उसका अजाब क्या है कि आपने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। और तोहमत उससे भी बढ़कर है। गीबत को तो हम खैर कुछ समझते ही नहीं है और तोहमत को भी हम कुछ नहीं समझते। बड़े ही आराम के साथ हम किसी पर भी तोहमत लगा देते हैं। तो तोहमत उस किसी इंसान के ऊपर किसी भी तरह का झूठा इल्जाम लगाने को तोहमत कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। उस दिन जब उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव उनके अपने ही खिलाफ गवाही देंगे, जो काम भी वो किया करते थे। इंसान इसलिए गलत बातें करता है कि वो ये नहीं जानता कि उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज बराह रास्त अल्लाह ताला तक पहुंच रहे हैं। इंसान दूसरों पर जुल्म इसलिए करता है कि वो बेखबर रहता है कि क्यामत के दिन उसके हाथ पांव अल्लाह ताला के सामने जब गवाह बन जाएंगे, तो फिर इंसान को एहसास होगा कि उसने अपनी जिंदगी को किस गफलत और बेखबरी में गुजार दिया, वो किस बुराइयों के अंदर गिर गया। और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गवाही देगा। उस वक्त इंसान से अपने गुनाहों का इनकार करना मुमकिन ना होगा। इंसान अपने हर हर गुनाह को छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंसान नहीं कर सकेगा, नहीं छुपा सकेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि आज के दिन ही अल्लाह ताला से डरे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे, ये सोचकर कि रोज क़यामत हमारे जिस्म में से का कोई एक हिस्सा भी अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुरान के अंदर फरमाती हैं कि और अपनी खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वो कहेंगी, हमें इसी अल्लाह ताला ने गोयाई दी है, जिसने हर चीज को गोयाई दी है, दे दी, और उसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया और उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। सोचिए कितनी अहम तरीन बात कि ये हम सारे क्या करते हैं, हम अपनी खालों को ही खूबसूरत बनाते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम लेजर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, हम फैशन करते हैं, हम मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल सब कुछ करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं?
اپنی کھالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور انہی کھالوں کو نامحرم لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے کھول کھول کر رکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی ذات کے لیے، صرف خود کے لیے بننا سورنا ہو، تو شاید ہم اتنا بننے سبنے کی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ انسان کو اپنا وجود ہر حالت میں قبول ہوتا ہے، انسان کو اپنا وجود ہر حالت میں ہی پیارا لگتا ہے، لیکن چونکہ ہم دوسروں کو خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو گواہی دے گا، وہ سب سے پہلے ہماری کھالیں ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھالیں گواہی دیں گی؟ اللہ اکبر! یہی وہ کھال جس کو بننے سورنے کے لیے ہم نے کتنا پیسہ لگا دیا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں کس لیے ہنستا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بندے کی گفتگو پر ہنستا ہوں جو وہ اپنے مالک سے کرے گا۔ بندہ کہے گا اے مالک، کیا تو مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے؟ یعنی تو نے وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جواب دے گا ہاں ہم ظلم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بندہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر سوائے اپنی ذات کی گواہی کے کسی کی گواہی جائز نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر! کیا کہتا ہے فرشتہ انسان؟ کہ میں صرف اپنی ذات پر اپنے لیے اپنی ہی گواہی کو ایکسپٹ کروں گا، میں کسی اور کی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کروں گا کہ کوئی میرے خلاف آ کے کھڑے ہو کر گواہی دے۔ آج مجرم کو کسی اور کی گواہی، کسی اور کی شہادتوں پر سزا دی جاتی ہے نا، تو انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا کہ میں اپنی گواہی کے علاوہ کسی اور کی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! پروردگار فرمائے گا اچھا، تیری ہی ذات کی گواہی تجھ پر آج کے دن کافی ہوگی، اور کرامن کاتبین کی گواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بندے کے منہ پر مہر لگ جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں سے کہا جائے گا تم بولو، وہ اس کے سارے اعمال بول دیں گے۔ پھر بندے کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا چلو دور ہو جاؤ، اللہ کی مار تم پر ہو، میں تو تمہارے لیے جھگڑا کرتا رہا، میں تو تمہارے لیے جھگڑا کرتا تھا، کہ یعنی تمہیں ہی بچانا چاہتا تھا کہ تم دوزخ میں نہ جاؤ، تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ تم نے آج خود ہی گناہوں کا اقرار کر لیا، اور اب جہنم میں مجھے لے کر جا رہی ہو، اور تم بھی میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ حجت روز قیامت بھی اس کی وہ حجت پوری کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی اپنی ہی گواہی کو اسی کے خلاف حجت بنا کر اسی کی گواہی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا 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 حقیقی بتلا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ نے ساری باتوں کو ظاہر کر دیا، سب باتوں کو کھول کر بتا دیا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، یعنی زانی مرد زانی عورتوں کے لیے، زانی عورتیں زانی مرد کے لیے۔ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ناپاک مرد ہی ناپاک باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اس سے مراد پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں۔ سیدہ ابن عباس نے فرمایا پاک باتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک مرد پاک باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ پر الزام لگانے والوں کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بری بات برے لوگوں کو ہی زیب دیتی ہے، اور پاکیزہ بات پاک لوگوں کی ہی شایان شان ہوتی ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو پاک لوگ تھے ان کے دلوں میں یہ بات، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر کوئی بات نہ کی، کوئی کیچڑ نہ اچھالا۔ تو سوچئے آج ان باتوں پر آج اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو کوئی ایک بات پکڑ کر الزام تراشیاں کرنے میں فوراً آگے آگے جاتے ہیں، اور وہی اسی انسان کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہائی ہوتی ہے جو کسی پر سب سے بہترین الزام لگاتا ہے، اور پھر وہ کتنا پیسہ کماتا ہے۔ یعنی ایک تو گناہ کیا اور اس پھر گناہ کے اوپر پیسہ کمایا۔ اللہ اکبر!
آج دنیا کس طرف چل پڑی ہے؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا ہے، اس لیے وہ پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پاک سے، پاک انسان سے بھی زیادہ پاک باز ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عائشہ ناپاک ہوتی تو وہ شرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہ آتی، اللہ تعالیٰ ان کو موضوع نہ کرتا کہ وہ ان کے عقد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل تشریف لائے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا، انہوں نے کیا دیا؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں۔ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے لیے جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو وہ تم ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عمرو بن العاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمرو نے بیان کیا کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے باپ سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ لہم مغفرت و رزق کریم، انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اس سے مراد جنت کا رزق ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ رزق کریم کھانا نصیب فرمائے، اور ہم سب کی نصیب میں وہ رزق کریم لکھتے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔